کی ایک قوم تھی جو اپنے نبی سے عجیب و غریب سوال کرتی تھی. کیا تمہارا پروگرام بھی یہی ہے کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی اپنے ایمان کو کفر میں بدل دے، اللہ فرماتا فقط صلی سواء السبیل، ظاہر ہے وہ تو راستے سے گمراہ ہی ہو گیا. تمہارا حق نہیں کہ اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کرو. جب تم ایمان والے ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ کے پھر کافر ہو جاؤ؟ لیکن اللہ نے کہ کمال کی تھی. اللہ فرماتا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو یہودی ہیں نا اہل کتاب، ان کے دل میں یہ بات ہے، یہ اس بات کو دوست رکھتے ہیں، یہ یہودی اس بات کو پسند کرتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کیا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ مسلمانوں کو پھیر کے پھر کافر کر دیا جائے. یہودیوں کے اندر کی یہ بات ہے، اور اندر دی گل تے لے جاندا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہودیوں کے اندر یہ بات ہے کہ ان مسلمانوں کو لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جایا جائے. یہ یہودیوں کا پورا پروگرام ہے. میرے محترم سامعین، یہودیاں دا ادوں بھی یہی پروگرام سی تے یہودیاں دا اج بھی یہی پروگرام. جدوں یہودی نہیں بدلیا مسلمان کیوں بدلے؟ یہودی نو ادوں بھی یہ دل چ گل سی کہ مسلمان نو اسی کفر لے جائیں. اج دا یہودی وچ آ رہا کہ مسلمان نو کفر لے جائیں. کردے ہو کی نے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نبی سے ایسے سوال کرتے تھے جن سے سوالوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان کو اپنے نبی پر یقین نہیں. تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ ایسے نبی پر سوال کرو کہ تمہیں یقین نہ ہو. مثلا انہوں نے آکھیا سی نا جی نبی کے اپنے کہ سانو اللہ بکھا دے تے اسی من جائیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ سے انہوں نے بڑا سوال کیا تھا. جب آپ نے سے بڑا سوال کیا تو جان بوجھ کے کہتے تھے کہ ہمیں دیکھیں گا نہیں تو مانیں گے نہیں. یہ مطلب ہے کہ جنہ اللہ آکھیا سانو وکھا تے اسی ویکھ کے مناں گے. یہ مطلب نبی دی زبان تے یقین نہیں کیتا تے جڑا نبی دی زبان تے یقین نہ کرے وہ یہودی ہو. پیغمبر جو آکھیا اللہ ہے من جانا چاہیے سی. میرے محترم سامعین، یہ یہودی دوجا سوال. ایک باری پیغمبر اپنے نو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نو کہ سارے سامنے غسل کریا کرو، اسی بار دریا تے غسل کرنے. اللہ فرماندا ہے ایسے سوال تساں نہیں کرنے. اگر آنکھو تو آیت مجیدہ ہی پڑھ دیں. وہ سورہ مبارکہ احزاب دی آیت مجیدہ ہے. خالق کائنات نے کمال انداز نال انہوں واضح کیتا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، تم اس طرح کے نہ ہو جاؤ جس طرح موسیٰ کی امت نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی. تکلیف ایسی دیتے تھے فبرأہ اللہ مما قالوا، جو وہ کہتے تھے موسیٰ اس سے پاک تھا. وہ کہتے کچھ تھے موسیٰ پاک تھا. موسیٰ نے دسن سارے سامنے غسل کر دریا تے کھلو کے. موسیٰ فرمایا میں تم جیسا نہیں، میں تم جیسا نہیں. مجھے شرم آتی ہے کہ میں کپڑے اتاروں اور تمہارے سامنے ایسے نہاؤں جیسے تم نہاتے ہو. انہوں نے آکھیا تینوں برس نشان نے تینوں فلوری ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے کوئی فلوری نہیں. انہوں نے آخر کرتا لا کرتا لا. انہوں نے آخیا میں کیوں لاواں تواڈے کہنے تے. وہ کہنے لگے پھر تینوں فلوری ہے، تیرے اندر نشان نے. اللہ فرماندا ہے وکان عند اللہ وجیہا، وہ بڑا ہی عزت والا تھا، وہ بڑا ہی آبرو والا تھا. اس آخیا میں کدی بھی تہاڈی بکواس تے کپڑے نہیں اتارتا، حالانکہ میرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نشان میرے جسم تے نہیں. وہ منتے نہیں سن. اللہ پاک نے ایک دفعہ کلے ہی موسیٰ پہ نندے سن دریا تے، کپڑے اتار کے سائڈ تے رکھے، سطر موجود سی تھلے جی میں کچھا ہوں اس طرح کپڑا بنیا سن. اترے باہر نکلے تے پتھر تے کپڑے سن. وہ پتھر نو اللہ حکم دیتا کہ نس جا. وہ پتھر نس کے جیوں نسا حضرت موسیٰ دے پیچھے پیچھے او میرے کپڑے ہو میرے کپڑے ہو کتنے لا چلنا ہو کتنے لا چلنا ہے. ہوں جنہوں نبی اللہ نسایا ہوئے نبی دے کے کتنے کھلوندے، نسایا اللہ نبی دے کے کتنے کھلوندا ہے. اس آخیا وہ آکھے گا تو کھلوانا. وہ پتھر پنڈ چ جا بڑیا، آبادی چ بڑھ گیا. حضرت موسیٰ اس طرح اے تے ستر سی لیکن باقی جسم جڑا سی کسے کدی نہیں سی دیکھا. حضرت موسیٰ دا کندھا بھی کسے نہیں سی دیکھا. وہ جدوں آ کے آبادی چ بڑے نا حضرت موسیٰ تو ساری آبادی نے ویکھیا او موسیٰ او موسیٰ او موسیٰ او موسیٰ او موسیٰ. جدوں سارے بندیاں ویکھ لیا چنگی طرح تے اللہ پتھر نو آکھیا ٹھہر جا. پتھر ٹھہریا. حضرت موسیٰ نے کپڑے پھڑ کے فرمایا اے میرے نال کی کیتا جی؟ فرمایا نہ بے حیاواں نو بکھانا سی تو بے عیب نہیں، تو بے عیب ہے
تے روز تیرے تے عیب لاندے سن تے روز آندے سن تیرے تے سن تے پھول باری تے نشان نے انہاں سارے تیرا جسم دیکھ لیا تیرا کی بگڑیا کپڑے پات جا اللہ پاک نے فرمایا تم اس طرح کے سوال نہ کرنا جس طرح وہ کیا کرتے تھے میرا خیال ہے کہ اپنے عقیدے نو مضبوط رکھیے اس قسم دی حرکتاں یہودیاں وچ ساڈے وچ پا کے تے ساڈے ایمان نو کفر چ بدلنا چاہندے نے یہ مطلب طے ہو گیا کہ نبی دا جسم پاک سی ظاہری بدن تے انہاں چٹے نشانہ دا الزام لایا تے اللہ نے فرمایا تم ان جیسے نہ ہونا ہن میرا خیال ہے کہ سانو ایمان اپنا بچانا چاہیے یہودی اس ویلے ساڈے پیچھے نے جیڑا اللہ چھوٹے نبی دے ظاہری جسم تے چٹے داغ برداشت نہیں کرتا وہ محمد دے دل چ کالا داغ برداشت کر مصطفیٰ دے دل وچ کالا داغ برداشت کر سکتا یہ دا مطلب ہے لو جناب یہ دا مطلب ہے کہ سانو من جانا چاہیے کہ یہودی سانو کافر کر تو نہیں سکتا لیکن ساڈے ایمان نو ڈاما ڈول کرنے واسطے اسیاں روایتاں وچ شامل کرتا ہے کہ نبی دا آپریشن ہویا سی جبریل نے وچوں کالا داغ کٹیا سی یہ دا مطلب ہے اے نبی دے آپریشن والی روایت یہودیاں اسلام وچ پائی ہے اللہ آکھیا سی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے ایمان کو کفر میں بدل دے یہ دا مطلب ہے پیغمبر دا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے باقی جتھے مرضی پھرو جڑے مرضی مذہب نو قبلہ اختیار کرو میرا اپنے تسی دوستو سارے میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جڑا پیغمبر تے ایمان ہے نا یہ انتہائی ضروری ہے یقین نال رکھنا ہے وہ پیغمبر دے ایمان تے نال وہ زیادتی کرتے ہیں حضور تے جڑا ساڈا ایمان ہے وہ دے متعلق انہوں تکلیف ہے یہودی میں خیال اللہ اے یہودی ساڈے مگر کیوں کتھوں شروع ہویا ہے تے اس ویلے اسرائیل چ موجود مدینہ چ بھی موجود سی اس ویلے اسرائیل چ بھی موجود ہے اللہ پاک نے فرمایا اے وہ لفظ ہے جہدے واسطے میں ساری آیت پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے حسدن من عندی انفسہم یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہودی کے اندر تمہارا حسد یہودی دے اندر تہاڈا حسد ہے اے جڑے اہل ایمان بیٹھے ہو نا شیعہ یا سنی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی دے اندر تہاڈا حسد یہ جی حسد ہوندی ہے نا بیماری یہ تہاڈا پتہ لایا نہیں لگدی تے کسے دے آکھیا بھی نہیں ہوندا اے بچوں ہی اٹھدا ہے حسد ایک ایسی بیماری ہے ایک میں آیت پڑھ لوں اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ جب اللہ فضل کرتا ہے نا تو لوگ حسد کرتے ہیں جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو لوگ اس کا حسد کرتے ہیں یہ مطلب ہے میرا خیال شیعہ ہو گئی یا سنی اہل حدیث ہو گئی یا دیوبندی جے تے بھائی مسلمان تو یہودی حسد کر رہے ہیں نا تے من جاؤ ساڈے تے کوئی فضل ہے مہربانی میرا خیال ہے بھائی مسلمان دا یہودی حسد کر رہے ہیں فضل ہوئے تے حسد ہوندا ہے تانوں پتہ صحت دا بھی بندے حسد کرتے ہیں جڑا بندہ صحت مند ہوئے 70-80 سال دا وہ چنگا بھلا جاندا ہوئے تے حاسد وہ کی آندا ہے لے بھائی نہ اینو بخار نہ ٹھڈ پیڑ کل بھی ہٹا کٹا آج بھی ہٹا کٹا اینو کچھ نہیں ہوندا تینوں کی تکلیف ہے اصل چ حاسد دے اندروں ہی حسد اٹھدا ہے یہ دنیا تے جنیاں دشمنیاں پئیاں سب تو پہلی دشمنی دی بنیاد حسد ہے بھرا نے سکے بھرا نو قتل کیتا حسد دی وجہ تو میرے عزیزو یہ جڑا حسد ہے نا جی مینوں ایک بندہ پوچھنا کہ حسد کتھوں پیدا ہوندا ہے میں یہ چھپڑ چ بوٹی ہوندی ہے کدی ویکھی ہے اس آ کے میں دا بی کتھوں لبدا ہے کدی کسے کھاد پائی ہوئے کسے بی پایا ہوئے کسے دھیان رکھیا ہوئے کہنے لگا نہیں جی ایک گندے پانی چ آپ ہی ہو پیندی ہے میں گندے سے حسد بھی آپ ہی پیدا ذہن گندا ہوئے نا جی او دے چ حسد مہربانی میں جلدی میں قریب آ رہا میں اپنے نقطۂ نظر تے آ رہا حسد انہاں دے اندر سے یہودیاں دے ساڈے تے کوئی فضل ہے نا پھر تمہیں گل دساں اگر تواڈے حسن دا کوئی اثر کر رہا ہے موٹر سائیکل دا اثر کر رہا ہے تواڈی کار دا اثر کر رہا ہے نویں گڈی لیا کے بندہ کھلا رہے نا وہ سوندا ہے گوانڈی نہیں سو اگر حسد کردا ہوئے تو وہ سوندا ہے گوانڈی کیوں سو وہ پوری رات پہلا سوچدا ہے لئی کتھوں پہلا تو سوچدا ہے منہ ہی گڈی والا نہیں پہلی گل اینوں لب کتھوں گئی اگوں نال دے نوں فون کردا ہے یار نویں گڈی لیا کھلا رہی نے کدی نے پھر آندا مینوں نہیں پتا پھر وہ سوچدا کس طرح تو لئی ہونی ہزار گل سوچ کے جے سرگی اڑوندا چھڑے کوئی پہ نہ اپنے پیسوں تو لئیے پھر سرگی تو بعد بھی وہ نہیں سوندا وہ لوگ تے چنگیاں گڈیاں تو سڑ جاندے نے تے جنہاں دی سواری محمد آپ بندا میرا خیال ہے حسد میں خاندان نبوت دا حسد دسا میرے عزیزو بہت شکریہ میرے عزیزو حسد ہوندا جی حسن دا حسد ہوندا ہے پیسے دا بھی حسد ہوندا ہے پیڑیاں دا بھی حسد ہوندا ہے ڈنگراں دا بھی حسد ہوندا ہے حاسد دے وچ جڑا حسد ہوندا ہے
وہ کوئی پیدا نہیں کرتا، ایک گندی بوٹیاں یہ بچوں آپ ہی اٹھ پہ۔ میرا خیال ہے کہ انہی کافی ہے کہ یہودی دے اندر مسلمان دا حسد وہ کردہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے ایمان کو کفر میں بدلنا چاہتا ہے۔ کیسے؟ تمہارے نبوت کے عقیدے کو کمزور کر، نبوت دے عقیدے نو کمزور کرتا ہے۔ آج کمزوری سامنے میں تمہارے سامنے بیان کر دینا۔ آج کوئی کتاب دا حوالہ نہیں، کسی تحریر دا حوالہ نہیں، آج میں تمہیں سامنے دس دینا۔ یہودی دے اندر حسد ہے، ساڈا حسد ہے، سنیاں دا حسد ہے، شیعیاں دا حسد ہے، اہل حدیثاں دا حسد ہے، دیوبندیاں دا حسد ہے۔ سارے کو فضل ہے تو انہوں حسد ہے یار تلیاڑا کدھر تے اسرائیل کدھر ہے، انہوں اے دی بھی تکلیف ہے۔ یقین کرو تکلیف ہوتی کی ہے، یہ مطلب ہے ساڑھے تے کوئی نہ کوئی فضل ہے، وہ تو میں دس دینا۔ اللہ فرماندا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ لوگوں محمد کو بھیج کے ہم نے تم پہ بہت بڑا فضل کیا۔ سرکار دو عالم دا ساڈے کول آ جانا تے حضور دا ساڈا نبی ہونا، بھائی ساڈے تے بہت بڑا فضل ہے۔ اس میرے ساڈے وچ اہل سنت بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی شامل ہیں، دیوبندی بھی شامل ہیں، شیعہ بھی شامل ہیں۔ ساڈا نبی ہے، ساڈا جے نہیں سواد آیا تو میں دس، جس نبی حشر والے دن مقام محمود تے کھلو کے بندے بخشوانے نہ وہ کسی اور دا نہیں ساڈا۔ تمہیں ایک اور گل دساں، میرا اپنا ایک نا شکریہ قبلہ، میرا ایک دلی پروگرام ہے کہ جڑے بندے نہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک وہ پچھلیاں امتاں دے بندیاں دے کرتے کھچ کھچ حشر والے دن آکھاں آ جڑا پوری تمہیں گل دساں پچھلیاں نبیاں بھی 4 بندے کڈھانے ہوئے نا انہیں ساڈے نبی نو کیونکہ شفیع المذنبین ساڈا نبی ہے۔ میرا دل کرتا پہ ہر امت دے کرتے کھچ کھچ پہ آکھاں آ جڑا تہانوں بھی پہ بخشواندا نا یہ ساڈا جے، جڑا سانوں بخشواندا ہے یہ ساڈا ہے۔ یہ مطلب ہے سرکار دو عالم دی وجہ تو ساڈا حسد ہویا، حسد کیتا یہودی نے، وہ ساڈا عقیدہ کمزور کرنے واسطے کدی انہیں ساڈیاں کتاباں چ پا دیتا ہے کہ نبی امی ہوندا ہے، امی دا میں نے ان پڑھ ہوندا ہے، تے اسی بھی اسی گل تے لگ گئے۔ تانوں ایک گل دساں، جتھے حضور دے متعلق گل کمزور ہوئے نا محمد اس ذات نو اندنے جدی صرف حمد ہی ہو سکے، میں بانو محمد جدی صرف تعریف ہو سکے انہوں محمد آندے۔ اور میرا جملہ ہے پورے ورلڈ تے پھیل گیا، میں آکھیا میں تا ترجمہ میں کیتا تو بڑے لوگوں کو میں داد دی لئی ہے، میں کہا جی مینوں انج لگدا کی میں کہا جدی بد تعریفی واسطے ابو جہل نو ہی لفظ رانا لبن انہوں محمد آندے۔ بھائی مخالف ہے نا ابو جہل، وہ بھی پوری زندگی حضور دی بد تعریفی نہیں کر سکیا۔ یعنی جدو سرکار دا نا ہی قبلہ محمد ہے، 4 باری قرآن چ محمد آیا، ٹائم تھوڑا ہے بس ساری آیتاں پڑھتا، 4 باری محمد آیا، پھر جدو اللہ قرآن چ آکھیا ہے محمد ہے تو پھر محمد دا میں جس کی دنیا تعریف کرے اسے محمد نہیں کہتے، جس کی اللہ تعریف کرے اسے محمد کہتے۔ اسی تعریف کرنے ہیں بے علمی دی وجہ تو، کدی ماضی تو واقف نہیں ہوندے، کدی مستقبل تو واقف نہیں ہوندے۔ جنہوں اللہ آکھے نا محمد وہ دے ماضی نو وچ رکھ کے آندا ہے، وہ دے مستقبل نو وچ رکھ کے آندا ہے، یعنی حضور دی بد تعریفی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں آج نا گزارش کر رہے ہیں تو انہوں دنیا دی کسے حدیث دی کتاب چوں، روایات چوں، کسے تاریخ چوں جتھے حضور دی ذات وچ تھوڑی جی بھی کمی نظر آندی ہے نا وہ یہودیاں وچ پائی۔ بھائی میں پھر اس کرتا حضور نو امی آکھنا انہاں وچ پایا، امی دا معنی دیکھا محمد میں پیس بھی اپون ڈیڈ ناٹ ریڈ اینڈ رائٹ، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ہن میں علماء حق دا ترجمہ پڑھا، امی دا معنی ان پڑھ نہیں، امی دا معنی جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ، بہت شکریہ، جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو اسے امی کہتے ہیں۔ حضور عالم کل نے انہاں سب تو بڑی گل ہے کہ سب تو پہلے یہودیاں غیب تے شک کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہے، انہاں کیا بخا ایک ہی ہے، یہ مطلب نبی دے غیب دے علم تے شک کر دے، نبی دے غیب دے علم تے شک کر دے سن۔ اللہ فرماتا تمہارا بھی یہ پروگرام بن چکا ہے، تم اس طرح کے سوال کرو جس طرح یہودی کیا کرتے تھے، وہ تے تہاڈے ایمان دا بیڑا گر کر دیں گے جدو نبی تے سوال اٹھاؤ گے۔ بس نبی کا قول حق ہے، اس کا فعل حق ہے، اس کی تقریر حق ہے۔ اساں عقیدہ بلال کولوں لینا ہے، یہودی کولوں نہیں لینا۔ بلال نو پتھراں تے لٹا کے اس آکھیا مار مار کے کنے نے، اس آکھیا ایک
ہو سکا ویکھے ہی ہو سکا نہیں، ویکھنا چاہنا ہو سکا نہیں، سمجھے ہی نہیں، سمجھنا چاہنا ہے نہیں، ذہن چاہیا ہی نہیں، خواب چاہیا ہی اللہ ہو سکا نہیں، ہو سکا پھر کیویں مننا ہے، ہو سکا تو بکواس نہ کر، میرے ٹکڑے بھی کر چھڑنا، محمد جو آندا ہے وہ ایک کے محمد آندا نہ ایک کے تے بس وہ ایک کے، یہ مطلب پیغمبر تے یقین نو ڈاواں ڈول نہیں کرنا۔ یہ میں پھر عرض کر دینا، سارے نال یہودی حسد کردا جے، کامیاب کنا یہودی وہ تمہیں میں دس دینا، میں دس دینا کنا کامیاب۔ اس ویلے 55 تو زیادہ ملک نے مسلمان اتنے 56 57 58 اتنے کر کے مسلمان ملک نے۔ اس ویلے یہودی 42,500 بندیاں بچیاں بیبیاں نو شہید کر چکے۔ میں ہوں کسی تاریخ کی گل نہیں پہ کرتا، میں موجودہ گل پہ کر چکا ہے۔ 42,000 زیادہ ہو گیا نا، 57,500 شکریہ، 57,500 تے کچھ ہوتے آج دا اخبار اینے بچے شہید کر چکا ہے، بیبیاں شہید کر چکا ہے۔ جڑا کل اس حملہ کیتا نا وہ دے وچ قبلہ مال بردار گڈیاں لوکی سامان لین آئے سن، کچھ امداد لین، امدادیاں تے اس حملہ کر دیتا، آڑے امداد لین ہوتا ہے۔ اچھا انہیں راشن تے حملہ کیتا ہے، اس ہاسپٹلوں تے حملے کیتے ہیں، اس سکولوں تے حملے کیتے ہیں۔ کیا سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں اے جنگ نہیں، اے کی تھوڑے بندے بولے نے جنگ نہیں، اے ظلم ہے۔ یہودی ظلم کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ آج جڑے 57 ملک نے، تہاڈا کی خیال ہے اکٹھے ہو جان؟ دو تو ہاں موقع ویکھن، 3 دن ساری جنگ رہی ہے انڈیا نال۔ ٹرمپ اونی دیر تک آندا رہا تہاڈا اپنا مسئلہ ہے، تہاڈا اپنا مسئلہ ہے، تہاڈا اپنا مسئلہ ہے۔ کدوں تک؟ جدوں تک وہ سمجھتا سی کہ شاید وہ انہاں نوں مار لے۔ جدوں اساں رفیل تباہ کیتے نا، ہو سکا بھئی اسی امن چاہنے، اسی یہو جی کام نہیں ہونے دیندے، اسی صلح چاہنے ہیں۔ کدے واسطے؟ انڈیا نوں بچاؤ واسطے۔ غیر مسلم نوں ملیا کہ نہیں مل پیا؟ اگر ایران تے اسرائیل دی جنگ رہندی تے ایران نوں متواتر نقصان ہوندا رہندا، ہو سکنا ساڈا معاملہ نہیں، ساڈے تے وچ گل ہی کوئی نہیں۔ جہے ویلے اسرائیل دا نقصان ہون لگا وہ وچ پی گیا کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے کہ کفر کٹھا ہے، اسلام کٹھا نہیں۔ میرا اج دا یہ پیغام ہے، کفر سارا کٹھا ہے، اسرائیل امریکہ، امریکہ اسرائیل، کفر سارا اکٹھا ہو گیا مسلمانوں تے حسد دی بنیاد تے ہو گیا۔ وہ ساڈے حاسد سارے کٹھے ہو گئے نے، وہ یار انہاں رفیل لے نے، انہاں میزائل بنائے نے، انہاں پتہ نہیں کتھے کتھے ٹیکنالوجی پہنچا کے صرف مسلمانوں نو حسد دی بنیاد تے ہو نشانہ بنانا چاہتے نے۔ ساری دنیا تے غیر مسلم اکٹھے جے، پاویں نصارا نے، پاویں یہودی نے، پوری دنیا دے غیر مسلم سانو مارن واسطے کٹھے نے۔ انہیں ایڈی تیز ٹیکنالوجی بنا لی ہے، وہ اندر ساڈا میزائل تھلے اتر جائے گا 1000 میلاں تک، جتھے تہاڈا بندہ چھپیا ہوئے گا اسی مار دیں گے۔ تے اسی اجے صلاح پہ کرنے ہیں تراویاں 8 نے کہ بھی سبحان یار ایک گل تے دسو، اگر سیلاب آ جائے، سیلاب آ جائے تو پھر میرا خیال ہے کہڑی برادری نو جانا چاہیے؟ سارے پنڈ نو سیلاب پہ ٹاندا ہے، برادری رہ گی؟ کوئی برادری رہ گئی؟ ہر بندہ گھروں نکل گیا، کیونکہ سیلاب نہیں پیندا زمیندار کیڑا، کمی کیڑا، سید کیڑا، غیر سید کیڑا۔ جدوں کفر نہیں پیا پیندا کہ مسلمان شیعہ کہ سنی ہے، یار وہ نہیں پیا پیندا، سانو ویکھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ میرا خیال سانو کٹھے ہونے چاہیے۔ تو میرا ایک اندازہ جی، پوری دنیا دے 57-58 ملک نے، جنہ حسد میں قرآن چ پڑھ لیا، یہودی نو حسد ہے، جنہ حسد انہوں 2 ملکاں دا نا، باقی ملکاں لو ٹھنڈا ہے۔ میں پھر عرض کرنا، باقی ملکاں لو وہ ٹھنڈا جی، باقی ملکاں لو ٹھنڈا ہے۔ گرم وہ 2 ملکاں تے، وہ دوواں نال آخر تے نون لگ دی، چلے بھائی بچے، دوواں تے آخر تے نون لگ دی، ایک ایران ایک پاکستان۔ انہاں دوواں ملکاں انہوں چنو دے جدو میں، اگر ایران تے حملہ کامیاب ہو جاتا ہے تو دوجا پھر پاکستان سے۔ وجہ کی وجہ صرف ہے نہیں ہے، ایران تے پاکستان۔ یہودی دی ایران تے پاکستان نال دشمنی دلیل ہے کہ جویں عقیدہ نبوت ساڈا نہ کسی اور ملک دا ہے۔ بھائی سعودیہ بھی موجود ہے، قطر بھی موجود ہے، بھائی دبئی بھی موجود ہے، جن عرب ممالک نے تسی پھر کو ویکھ لو، یہودیاں اتنے لین دین کیتا ہے، کاروبار کیتا ہے، یہودیاں مارکیٹاں بنائیاں نے، وہ پوری دنیا تے چھائے نے۔
اج تک نہ ایران انہوں تسلیم کیتا ہے، بولو بھائی، نہ پاکستان انہوں تسلیم کیتا ہے. یہ دو نے شیعہ سنی دی تفریق تو ادن دی مک گئی ہے جدن فضل الرحمان صاحب آکھیا سی ایران دے نال، جدن دا خواجہ آصف نے بیان کیتا بھی اسی ہر طرح ایران دے نال. بھائی بہادری کرو خدا را، دشمن کٹھا ہو گیا جے جان. دیکھو یہ ایمان نو خراب کرتا ہے. مینوں ایڈا لطف ہے نا پاکستان تے ایران دا، نہ پاکستان دے ایمان نو خراب کر سکیا تے نہ ایتھے. ہن میں ایتھے اہل حدیث دوست لے پاکستان دا، ایتھوں دا لے اس پنڈ دا لے، انہوں میں پوچھاں گا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی دے دل وچ کوئی عیب آ جائے تے جبریل پریشان کرے؟ وہ آکھے گا دل نہیں منتا، آکھے گا دل نہیں منتا. میں آکھا نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں سمجھاندے، تسی اہل حدیث نو ایتھے لے آؤ دیوبندی نو، وہ آکھے گا یار ہو نہیں سکتا، یہ پتہ ایویں کسے کر چھڑیا ایویں. یہ مطلب ساڈے اندر جیڑی مصطفیٰ دی تعظیم ہے. میں سعودی عرب مکہ بھی اتھے مدینہ بھی اتھے، مینوں کویت ایک بندے آکھیا سی یہ پاکستان تو ایتھے کتھے آ گئے؟ پاکستان تے نبی کوئی نہیں آیا. توہین پہ کرتا سی، پاکستان تے نبی کوئی نہیں آیا. میں نبی اتھے ہوندے نے جتھے بے ہدایتیں زیادہ ہوندے. سارے عرب جی آئے نا، سارے عرب جی. میرا نقطہ نظر چاہ سی بڑا باریک سی، وہ میں ہوں نا جلدی پہ کرنا جدی وجہ تو بیان نہیں پہ کر سکتا. میں نے ملحوظ ہے، ٹائم ہو گیا زیادہ ہو گیا، میں پھر عرض کر دینا ایک باری پھر. میرے عزیز دوستو، یہ اندر ایک تکلیف ہے، تکلیف ہے ساڈے ایمان دی. ایمان نو بدلنا چاہتا ہے کفر ہے، کسے اور دے مگر نہیں، صرف نبوت دے پیچھے. عقیدہ نبوت نو ایک کمزور کردا ہے تے اساں کمزور ہون دینا. یہ دو ملک جے جنہاں دا عقیدہ نبوت ٹائٹ ہے پوری دنیا دے ملکاں تو، دو وہی گنجائش نہیں پہ دیں دے، ایران تے پاکستان. میں نے ایک بندہ کہنے لگا ایران تے پاکستان دا کی تعلق ہے؟ میں ہوں تو سمگر کر کے تیل لے ہونے آئے تھے ایران جو تے یار کی پہ کرنا. میں گوانڈی جو ہے وہ تو لے ہونے یار صحیح گل کر سیریس ہو کے. میں ساڑھے کوئی پکی گل دسنا، جنہ دشمن اسرائیل ایران دا نا اونا پاکستان دا، جنہ حسد او دا ہے اونا حسد ساڑھا ہے. میں کیا سی حسد دے صاحب نے پرا لگنے، وہ بھی محسود نے تے اسی بھی محسود ہاں. تے جڑا اے جڑی جنگاں دو ہوئیاں نے انہاں تے کمال ہویا ہے. انہاں جوڑ ساڈا پوری دنیا نے ویکھیا ہے. انہاں کول ایک سخت میزائل ہے، او دا نام خیبر ہے، تے ساڈے کول ایک فوج دا نشان ہے، او دا نام حیدر. بھائی انہاں کول سخت جڑا میزائل ہے نا بڑا، او دا نام کی ہے؟ خیبر. تے ساڈے کول جڑا اعلیٰ نشان ہے فوج دا حیدر. میں کیا پاکستان اور ایران اس لیے جدا نہیں ہو سکتے کہ خیبر حیدر سے جدا نہیں ہو سکتے. حیدر اور خیبر. اپنے ایمان میں اسا ٹائٹ رکھیں. نبوت دے متعلق ایمان کمزور، بس میرا ہی نقطہ ہے. میرا خیال ہے نبوت دے متعلق ایمان کمزور نہ رکھو. میں پڑھ دینا حاسد کون ہے تے محسود کون ہے بہت جلدی. اللہ فرماتا ام یحسدون، 54 نمبر آیت جی سورہ نساء دی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فضل اللہ کرتا ہے، حسد لوگ کرتے ہیں. میں کہ اللہ کون نہیں تو نے کہا دسو. اگر تو اڈے جوانی دا حسد ہو رہا ہے، حسن دا حسد ہو رہا ہے، صحت دا حسد ہو رہا ہے، کار دا حسد ہو رہا ہے، پیسے دا حسد ہو رہا ہے، تو اڈے بار بار دو ترہ پرا باہر ٹر جانا، انہوں بھی بندے آندے لے بھائی سارے ٹر گئے. حسد اندر ہے نا، اللہ ہی ہے بھائی جی کو تے ہوں جا پھرے تو پچھاؤ. تو نے گل دسا یہ حسد سوندا نہیں، یہ دھیان رکھنا ہے، فکر نہیں کرنا. میں کیا کہ دھیان رکھنا فکر نہیں کرنی. جدہ حسد ہو رہا نا، میرا دھیان نہ گل سن لو، قرآن میرے سامنے میں چوک چ کھلوتا ہوں، اپنے تسی لوگ سارے. جدہ حسد ہو رہا نا وہ پریشان نہ ہو، حسد دا دھیان ضرور رکھنا، وہ کیمرے تے وچ رکھنا کردا ہے کی، کیونکہ حاسد نے اذا حسد. اللہ فرماتا ادو میری پناہ منگو جدو حسد کر رہا ہوں. تساں دا دھیان رکھنا ہے، اندروں تساں راضی ہونا ہے. کیوں؟ جیڑا تہاڈا حسد کر رہا نا، اندر وڑ کے اللہ نال گل کرو، تیرا شکر ہے کوئی فضل کیتا ہی تے میرا حسد ہو رہا. کیا بات ہے یار، کوئی فضل ہی نہ ہو گئے. وہ جدے تے فضل نہیں او دا حسد پھر پیانا، جدے تے فضل نہیں او دا حسد نہیں. آج جڑی کربلا بنی ہے نا، یہ بھی میں پڑھ دینا. اللہ پاک نے خدا دی قسم میں تاریخ جو نہیں پڑھیا، میں قرآن جو فیصلہ کیتا ہے حق کی.
اللہ پاک فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم کی آل میں کتاب بھی رکھ دی، حکمت بھی رکھ دی، بادشاہی بھی دے دی، اور لوگ حسد کرنے لگے۔ سبحان اللہ، کدھا حسد ہویا جی؟ جلدی بولو جلدی۔ آل ابراہیم دا کیڑی آل ابراہیم؟ یار روز بندے نماز پڑھ دینے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ دا مطلب ہے او جی نماز پڑھنا آل ابراہیم، اللہ فرماندہ اس آل ابراہیم کو ہم نے کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، اور ملکن عظیمہ، دنیا بہت بڑی بادشاہی بھی دے دی۔ اللہ ان پڑھ نو کتاب نہیں دیندہ، بے وقوف نو حکمت نہیں دیندہ، تے تھوڑ دلے نو بادشاہی نہیں دیندہ۔ اے آل ابراہیم بادشاہاں دی ایک جماعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہاں دا لوگاں نے حسد کیتا، کدا؟ آل ابراہیم دا، جنہوں پتہ ہی نہیں آل ابراہیم کون ہے، وہ حق تک کیسے پہنچے گا؟ ہے صحیح نہ کوئی ویسے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ دا مطلب ہے آل ابراہیم دا حسد کیتا نے بندیاں۔ کون ہے آل ابراہیم؟ او تے شکر ہے کہ نبی پاک نے اپنے سارے نکاح آپ پڑھے نے، تے پہلا نکاح علی دے پیو کولوں پڑھوائے۔ رسول خدا نے سارے اپنے نکاح باقی دے آپ پڑھے نے، جڑا پہلا نکاح پڑھایا نا او دا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھے ہے، تے انہاں واضح کیتا او کون نے جنہاں نو اللہ کتاب بھی دیتی ہے، حکمت بھی دیتی ہے، بادشاہی بھی دیتی ہے، تے لوگ حسد کرتے ہیں۔ بیدیاں سار حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا، نسل اسماعیل میں رکھا۔ یہ دا مطلب ہے نبی دی اپنی ذات آل ابراہیم ہے، یار نبی آل ابراہیم ہے، وہ امام حسن آل محمد ہے، امام حسین آل محمد ہے، نبی آپ آل ابراہیم ہے، اور حضرت امام حسن بھی آل ابراہیم ہے، پچھو ایک ہی لڑی آ رہی یہ آل ابراہیم ہے، سارے آل ابراہیم۔ اللہ فرمایا آل ابراہیم دا انہاں حسد کیتا، انہاں بندیاں حسد کیتا ہے۔ یہ صرف نبی تو شروع نہیں ہویا، یہ دادے دا بھی کیتا، دادے دا کیتا سا، پھر بکرا کعبہ بنایا نا، حضرت عبد المطلب دے اونٹ لائے نا، انہاں فرمایا کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے۔ انہاں ہاستہ نو اللہ ایڈیاں ایڈیاں ابابیلاں کو مروایا، ایڈیاں ایڈیاں ابابیلاں کو مروایا، ایڈیاں ایڈیاں ہاتھیاں، ہاتھی چ ابابیل تک کنکر لگتا سی تے گزر جاندہ سی، اونٹ چ لگتا سی تے گزر جاندہ سی، لکھا گولی کی طرح لگتا تھا۔ وہ کڑے مگروں وولٹ مارتے سن لیکن اتوں سڑتے سن، اگوں گولی نہ لگتا سی، وہ چھوٹا ہوندہ سی، اگے جا کے کام زیادہ خراب کرتا ہے، ہوندہ چھوٹا سی۔ یہ دا مطلب اسرائیل نو اللہ نے سمجھا دیتا جب میری مرضی ہونا میں بڑوں کو چھوٹے چھوٹوں سے مروا دیتا ہوں، بڑوں کو چھوٹوں سے مروا دیتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب دا حسد ہویا ہے، حضرت عبداللہ دا بڑا حسد ہویا ہے، نبی پاک دے والد گرامی دا بڑا حسد ہویا ہے۔ اینا حسد حضرت عبداللہ دا، کیونکہ اچھا قربانی پتران دی دینی، چونکہ ابراہیم دی آل چی سی، اور کسی نے تو جاچ ہی نہیں سی نا پتر دین دی۔ اوہ بندے تے اونٹ دے لن تے دابڑے لے کے آ جاندے نے، بندے 7 بندے گاں چ لڑتے اور نا قربانی چ دابڑا گھر چھوٹا ہوئے تو نال دے نو آندے نے بڑا دابڑا دے آ جا سا قربانی چ سپ آئے گا۔ جڑے بندے گوشت دے ونڈن تو پریشان ہو جاندے نے پتر کہڑے ویلے دین گے؟ خدا دی قسم آل ابراہیم ہی پتر رکھے نے، یا حضرت ابراہیم پتر واسطے چھری لے کے نکلے نے، یا نبی دے دادا جان حضرت عبداللہ واسطے نکلے نے کہ 10 پتر دے گا تے ایک میں ذبح کر دیں گا، تیری راج قربان کر دیں گا۔ قربانیاں دینے والے اور ہیں کھانے والے۔ حضرت عبداللہ نبی پاک دے والد گرامی بہت حسین سن، نبی پاک دے والد یوسف تو زیادہ حسین، یوسف علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم دی اولاد، لیکن وہ اسحاق وچ ہونے، یہ اسماعیل وچ ہونے۔ حضرت یوسف ظاہر بڑے حسین سن لیکن متھج محمد دا نور کوئی نہیں، جہاں نور مصطفیٰ سی نا وہ حضرت عبداللہ دے چہرے چاہ رہا سی۔ خدا دی قسم جدن نے 100 اونٹ قربان کیتا نا حضرت عبداللہ تو کچھ بندے گوشت کھان آئے سن تے کچھ بندے صرف بچہ ویکھن آئے سن، جدھر تو ایڈی بڑی قربانی ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نو 100 بی بی دا خط پڑھیا میں تاریخ چوں، اس واقعے تو بعد 100 مستور نے عرب دی نے خط لکھیا ہے کہ میں تیرے واسطے تیار ہوں، اگر تو رشتہ کرنا چاہے تو میں تیرے نہ کرنا چاہوں۔ 100 ہر بی بی حضرت عبداللہ نے جواب دیتا کہ ہمارے رشتے ہمارے بزرگ طے کرتے۔ یہ سنیں تو سنیں
ہمارے رشتے ہمارے بزرگ طے کرتے ہیں. اتم نام کی ایک بی بی پیغام بھیجا اور بعد چ ملی حضرت عبداللہ جو حضرت آمنہ میں شادی ہو گئی وہ پھر حضرت عبداللہ نے واپس کر دیتے ہیں. ہوں بولو حسد تو پیدا ہونا سی نا. ایک بندے نو 100 بی بی خط لکھ دیے, ایک دا 90 سال ویاہ ہی نہیں ہوا, حسد تو ہونا سی. یہاں دے حسن دا بھی حسد ہویا, یہاں دے پیسوں دے بھی حسد ہویا. یقین کرو اس خاندان اچھا انہاں کی دشمنی کسی اور گل تو پئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک تک تے اسماعیل تو لے کے حسین تک حسد ہی لوگاں نو کھا گیا. اچھا جی آخری گل کرنا میرے کو ٹائم میں جب جاتی گل دسی نا بس وہ پھر انہیں ہو نہیں سکیا. میں ٹائم نہ اتنے زیادہ ہو گیا مجلس کا, ایک خاص پیغام سی لیکن پھر بھی میں کوشش کرنا. ایک ہی سارا نتیجہ نکلیا. اللہ کی فرمایا پہ یہودی تہاڈا حاسد ہے, حسد دی وجہ تو تانوں ایمان تو پھیرنا چاہتا ہے. مرکز ایمان سرکار دی ذات ہے. حضور دے متعلق عقیدہ مضبوط رکھو. یہ حضور دے متعلق عقیدہ ڈیمیج کرتا ہے. اگو حضور تو بعد یہ حق بنتا سی کہ حسد کھلار لیندا. اگو مصیبت ایک ہے, جدوں تک کسی دا ٹرک چلتا رہنا وہ حاسد دے سینے تے ایک ٹائر ہوندا ہے. کسی دا ٹرک چلتا ہوئے نا کسی ایک ٹائر وہ سڑک تے ہوندا ہے تے دوجا حسد کرنے والے دے سینے تے ہوندا ہے. اچھا رگڑ لگتی ہے. وہ راضی کدوں ہوندا ہے, یہ مرکزی گل. راضی ادھر ہوندا ہے جدوں ٹرک الٹ جائے, ادھروں چیز سگڑ لایا ہوندا ہے. اگے پیچھے اتنے ادھر اتنے لت تر کے اور سنا کی بنیا الٹ گیا. ہوں راضی اج ہوا ہے کدوں جدوں فضل واپس ہوئے. تھوڑی خیر وہ جڑا فضل سی نا اتنے ٹرک وہ واپس ہو گیا, نقصان ہو گیا. اچھا اللہ معافی دے, کنک پھبی ہوئے 100 کلا تے حاسد آندا بھائی یہ ساری نہیں لے جانے. اللہ معافی دے, ایویں غلطی نہ اگ لگ جائے سڑ جائے. وہ کی بہ کے آندا یہ مطلب ہے جدوں تک فضل رہے حاسد راضی رہندا, ناراض رہندا ہے, حسد کرتا ہے. جدوں فضل چھن جائے میرا خیال ساروں پتہ لگ گیا جدوں فضل اور یار حسن دا کوئی حسد کرتا ہوئے منہ تے تیزاب سٹ جو وہ آندا مک گیا جو. یہ مطلب ہے جدوں فضل واپس ہوندا نا یا نقصان ہوندا فضل دا ادو حاسد دے اندر ٹھنڈ پیندی ہے. اللہ آل محمد دے دشمن نو تے آل ابراہیم دے دشمن نو ٹھنڈ ہی نہیں پین دیتی. کیوں نہ درود واپس ہونا تے نہ انہوں آرام. سبحان اللہ. میرا خیال بہت شکریہ, میرا خیال پیغام پہنچ گیا. اصل اس خاندان دا حسد ہویا ہے. لوگ کہتے ہیں کربلا کیوں بنی ہے, نبی دی 4 پائی والے 12 بدماش ساری رات کیوں کھلوتے رہنے. اور یار حسد نہ کی حسد دے تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے, انہاں تے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں, انہاں تے اسی بھی درود پڑھنے ہیں. یہ مطلب جنہ تعلق انہاں دا اللہ نال ہے اونا ملائکہ نال ہے تے اونا مومناں نال ہے. اے درود ہی کھا گیا جے دشمنان اہل بیت. خدا دی قسم پھر بندیاں نے انہاں یہودیاں اسلام وچ بڑے بڑے ڈیزائن دے درود پائے. دروداں دے ڈیزائن میں نہ بدلنے پہ کسی طریقے. اے جنہ محمد دا دشمن ہے نا یہودی اونا آل دا دشمن ہے. آخری گل کراں اس آل دی جان چھٹ جانی سی جے درود رسول تے رک جاندا. بہت شکریہ. درود رسول تے رکیا نہیں. لوگاں نے بڑے بڑے اچھے درود نے, بڑے بڑے اچھے درود نے, پر ایک سواد ہے. بندے نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی آکھے, علیہ وسلم بچوال کٹ کے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آکھے بچوال کٹ کے, صلو علی الحبیب بھی آکھے بچوال کٹ کے, اللہ بھی اللہ ہے. اوہ اکبر. میں حیران سا یا اللہ انہاں تحریر چوں بھی آل نو کٹ چھڑے حسد دی وجہ تو, تحریر چوں بھی آل کو حسد دی وجہ تو. اللہ فرمایا او روڑا کوئی نہیں, تو آرام نال سو, انہاں نو ایک واری نماز چون دے. تو صدقے جاواں جڑے ویلے نماز وچ بیٹھ گئے نا اودوں آکھنا ہی پے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سنی رہو یا شیعہ, ابراہیم کی آل سے بھی جڑے رہنا, محمد کی آل سے بھی جڑے رہنا. انہاں دعا نسلوں تو جدا نہ ہونا. ایک ابراہیم دی آل ہے, ایک مصطفیٰ دی آل ہے. ٹائم ختم ہو گیا. ایک گل دا دکھ ہے, لوگاں تکلیف آل ابراہیم نے بھی بڑی دیتی ہے, تکلیف آل محمد نے بھی بڑی دیتی ہے. ایک گل دا دکھ ہے, آل ابراہیم دے مقابلے تے جڑے بندے آئے نا
انہاں دا حسد تے ویر پتراں تک رہا ہے. آل ابراہیم نال جنہ حسد نال دشمنی کیتی انہاں دا ویر پتراں تک رہا ہے, تیاں تک گل نہیں آئی. آل محمد دیاں بیٹیاں بھی ستائیاں گئی, آل محمد دیاں بیٹیاں بھی ستائیاں گئی. میرے عزیزو یہ دکھ ہے, یہ دکھ ہر مسلمان, دکھ دا طریقہ وکھرا وکھرا. کوئی ماتم نہیں صحیح سمجھتا لیکن دکھی تو ہے نا. کوئی بندہ ٹھیک نہیں سمجھتا, نوحہ بھی ٹھیک نہیں سمجھتا, لیکن اندر تو دکھ ہے نا. صرف انہاں تو اسی پریشان ہاں جڑے مری ٹر جاندے 9-10 محرم, جڑے بندے کاغان تے ناران ٹر جاندے 10 محرم. مینوں اے سی صاحب نے دسیا گردن فون کر کے, انہاں کہا 42,000 گڈی 9 محرم داخل ہوئی مری جی, انجوائے کرنا واسطے پریشان ہو. صرف ساری دکھ اضافہ ہوتا ہے, اعتراض اسی نہیں کرتے. سارا جہان بھی ٹر جا کے بلا سب کیوں اعتراض کرنا. وہ جو مینوں یاد ہے میں مجلساں چ پڑھیا, اگلے دن لوکاں تاں میں پڑھنا. ساڈے 2 بچے فوت ہوئے سن, ایک ساری مسلمان برادری دا تے ایک کرسچن برادری دا. عید تو ایک دن پہلے 2 نوجوان ساڈے پنڈ دی گل وہ اتنے چڑھ دیتی ویگن مذاق نہ تے 2 بچے, ایک ساڈا بچہ مسلمان ایک کرسچن, 2 بچے فوت ہوئے ایکو دن تے اگلے پڑھ کی عید سی. میں اپنے گرجے کو اندر وڑن لگا پالتی فل میں گوشت دین چلا اپنی گل تاں تک اتوں میں لنگیا نال میرے پتہ نہیں کو بندہ سی دودا وہ سکا یار اتلی گلی ٹر جی اتوں دی کیوں کہنے لگا وہ بچے دی ماں سامنے بیٹھی جدوں تو گوشت لے کے لنگا گے نا وہ دل چ گل آئے گی کہ لوکی بڑی موجی پہ لوگوں کی غرض میں تو اجڑ گئی ہیں. یہ مطلب اینا لحاظ سے اسی غیر مسلم کا بھی کر چڑھنے. بس مہربانو اہل بیت دا اینا کو لحاظ کر چڑھنا چاہیے تھوڑا جہا کہ چلو 9-10 محرم نو بندہ تھوڑا جہا نارمل زندگی گزار لینا ہے. انہاں دے بڑے احسان جے ساڈے خدا دی قسم اس خاندان دا احسان جے ساڈیاں بچیاں برقع پا کے ٹردیاں انہاں دا احسان جے. جو یزید کرنا چاہتا سی نا, یزید برا نہیں سی, برائی تے بل پاس کرنا چاہتا سی, اس بل تے شبیر دستخط نہیں کیتے. ہاں کروڑ بندہ بیعت کر گیا سی تے ایک حسین انکار کیتا ہے. شبیر نال جو بھی ہویا ہے ایک گل پکی ہے, کروڑ بندے کو بیعت لے کے یزید مطمئن نہیں سی, مطمئن نہیں سی. انہوں پتا سی یہ حسین نہیں تے پھر نہیں. یہ مطلب ہے کروڑ ووٹ تو ایک شبیر دا ووٹ وزنی سی. شبیر دے دستخط کو مصطفیٰ دے دستخط سن. کیوں جڑا درود مصطفیٰ تے اوہی درود حسین تے. اجڑا ہور بدلیا نا, ہور نے سویرے ایک بندے نے آکھیا یار میں غلطی تے ہاں. ہو سکے کیوں ہو سکے اللہ فرماندا صلو علیہ وسلموا تسلیما, جدے تے درود پڑھو اونوں تسلیم کرو جویں تسلیم کرن دا حق ہے. ہو سکے آدم ہو گئی ہے درود میں اودے تے پڑھنا تسلیم میں اونوں کرنا. میں اٹھ کے اوتھے چلا ہوں جدے تے میں درود پڑھ. یہ مطلب ہے جنہوں درود پڑھیے انہوں تسلیم کریتا ہے, وہ دیاں تیاں نوں نہیں ماری. 2 جملے 2-3 جملے پڑھتے ہیں صرف مصیبت. میں اپنی گل کرنا, اللہ نہ کرے کسی بہن دا ویر قتل ہو, نہ ہی کرے اللہ کدی نہ کرے. بڑی دنیا دفن تو بعد ٹر جاتی ہے. کدی بہن گئی جلدی بول بہن گئی لوگ جانتے ہیں اوتھے کچھ جی رات رہ پہ کل والے دن پھر کافی جی ٹر جاتے. وہ جاندے نے میں کل کرا کے آؤں, کل والے دن بھی لوگ ٹر جاندے. بہن ادھر بھی بوئے تے کھلو کے آندی ہے 10ویں تے آؤ گے کسی نام ہی آنا ہوئے تو آتا چلو آواں گے کوشش کریں. 10ویں تک بڑی گہم گہمی رہے. 10ویں والے دن ویسے پھر سارے لوگ ہی اپنے اپنے گھروں ٹرے. اج کل تو 3 دن بھی نہیں پورا کرتے. کسی زمانے 10ویں والے دن بہن بوئے تے کھلو کے نا تے پھر بندے بندے نوں پوچھدی سی 40 تے آؤ گے. لوگوں نے سب کوئی نہ کوئی جی آئے گا. وہ پھر جڑا نواں کم سی نا وہ میں ویکھیا اکھاں نال. بہن کوئی گل ہے اور کسی کو وہ پھر اپنے شوہر نوں آندی سی یا بچے لے جاؤ. تے میں انہاں دی پھوپھی نال گل کیتی ہے, وہ میرے 40-35 دن کڈ دے گی تے تسی انہاں نوں لے جاؤ. میں پھوڑی چھڑ کے کتھے جانا. 40 تو پہلا نہ پینا ویر دی قبر چھڑ دیا تے نہ باپ دا ویڑا چھڑ دیا. نہ میرے سامنے کھلا قرآن ہے. 3 بھیڑاں 11 محرم اج کل گزری ہے نا 11 محرم
دو ترے جملے نے بس نوجوانوں تے آنسو واسطے ترے بھینا امام حسین دی لاش کولو اے آج گزرے ہاتھ میں چبتے تسی اندازہ دلاؤ ترے بھینا گزریاں اللہ پاک بھئی تانوں ایک واری نا پاویں سیر واسطے جاؤ ایک واری کربلا چلے جاؤ چلو دوسرے ملک دی سیر بھی ہو جائے گی تے نال ویکھنا تے صحیح کہ بھینا گزریاں کتھوں لکھیا مقتل الحسین جتھوں حضرت امام شہید ہوئے نا اوتھے ہاتھ دے ویکھ کے نیویں تھاں امام حسین شہید ہوئے نے اچھے تھاں پین کھلو کے ویندی رہی جدو اگلے پڑک آئیاں نا اوتھے ٹھیر لگا سی پتھراں نرا تلواراں نال نہیں نے ماریا اونٹاں تے پتھر منگوائے سن جڑے امام حسین علیہ السلام نوں مارے گئے تے پتھراں تے ٹھیر دے تھلے دب گئی ہے لاش ایتھے میں بغیر نہ خوش کسکان والا میں کدی مجلس مصاحب دی زندگی چ پڑھی نہیں پہ میں پڑھ جاں میں کو روان جانا میرے ایتھے تکلیف ہے مزدور ہوئے نا پٹھے دا او دا بھی یار ادھا کلو پھول لے ہوندا وہ آندا یار میرا یار مر گیا بہن دے آوندیاں نوں منہ پھلاں چ ہوندا ہے بھاویں مزدور کیوں نہ ہوئے اے جدوں ترے بھیڑاں آئیاں نا پتھراں چوں منہ لبدیاں رہی فرماندیاں سن کدھر نظر آوے ساڈا نبیاں دا ناز ویر کدھر نظر آوے ساڈا امت دا مہمان ویر آئیاں نہیں کولوں گزاریاں نے جان بوجھ کے ایک دوجے نوں پوچھدیاں سن لتھے تے ایتھے سن حضرت رقیہ نے فرمایا جڑا پتھراں دا ٹھیر ہے نا اے دے تھلے ساڈا ویر ہے کوئی شک نہیں زہرا دی بیٹی بڑی حضرت زینب سلام اللہ علیہا انہاں پتھراں دے ٹھیر تے اتری نہیں ایک سلام ہے میرے مولا فرماتے میرا سلام ہوئے انہاں مخدرات عصمت جڑیاں اونٹاں تو انج لتھیاں جویں حضرت عباس زین تو اترے حضرت عباس دے بازو کوئی نہیں سن تے انہاں دے ہاتھ پیچھے بدے سن افسوس اس گل دا ہے جڑا مگر ہاتھ بدے ہون اتوں تھلے ڈگے او دا منہ تھلے وجدا ہے او دا سر تھلے وجدا ہے پتہ نہیں کس حالت وچ بیبیاں ویر دی لاش تے ڈگیاں نے تے ترے بھیڑاں جویں پتھر ہٹائے نے نا بندے ہسدے رہنے تے پتھر ہٹاندیاں رہیاں مینوں نہیں پتہ بدے ہاتھاں نال بہ کے کہ وہ پتھر ہٹائے کیویں نے جڑے ویلے پتھر ہٹائے نے تے ایک جواب تساں مینوں دینا ہے پھر منہ نظر آیا نہیں یار دوڑو پینا کی ویکھنا ہونی منہ ترے پینا پتھراں چوں منہ لب دیا رہی تے منہ پھر بھی نہیں لبا کٹی گردن تے نظر پئی نے ترے گلاں حضرت زینب کیتیاں نے او ترے میں سنانا تے پھر ماتمی ماتم کر لینے تے ماتم ہی بنتا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نا کٹی گردن ویکھی ہے نا تے نال منہ رکھ کے فرماندے نے اماں دا جایا مدینے والا حسین تو ہے جڑے ویلے فرمانے ایک باری بول وے اماں دا جایا اے میرا مدینے والا حسین تو ہے میں تیرے کولوں پوچھنیاں تیرا سر کتھے وے تیرے ہاتھ دی انگلی کتھے وے ویر تیرا کفن کتھے وے کٹی گردن جو آواز تے آئی ہوئے گی نا میں نو کفن پوچھن والی ہے سر پوچھن والی ہے میری انگلی پوچھن والی ہے پہلا تو دس گا مدینے والی زینب تو ہے تو دس تیرے سر دی چادر کتھے وے ترے بہن بہن کیتے نے آنسو آ گئے نے ادھر تے ایسا ماتم کر لینا ہے بی بی نے قبلہ گردن تے منہ رکھ کے فرمایا اماں دا جایا میں صرف تینوں دسن واسطے اتری ہوں کہ بہناں لیٹ نہیں ہوندی بہناں لیٹ نہیں ہوندیاں بہن نوں ادھی رات نوں خبر ملے گڈی نام ہی ہوئے تے پیدل ٹر پے خدا دی قسم پیدل ٹردی تے پیدل ٹر کے آندی ہے ٹرو کوئی اللہ سبب لائے گا ٹرو کوئی اللہ سبب لائے گا بی بی فرماندی اچھے تھاں کھلوتی سن نیویں تھاں تسی شہید ہوئے 70 قدم دی وچ سی میں آوندی نا تے تیریاں رگاں دا خون بند نہ ہوندا تے میں پہنچ بھی جانا سی لیکن اماں دی جائی اماں دا جایا میں تینوں دسن آئی ہاں راتیں کیوں نہیں آئی کل ڈیگر کیوں نہیں آئی تے آج کیوں آئی ہاں تے ڈیگر والے کیوں صدقے جاواں آج کیوں آئی ہاں تے ڈیگر والے کیوں آئی ہاں جڑی گل تو انہاں ماتمیاں ماتم کرنا او تانوں اندر دی گل دس دیاں بی بی ویر دی گردن تے قبلہ ادھا گھنٹہ رہی ہے اے میں نہیں پتا منا گھنٹہ رہی ہے میں نہیں پتا 20 منٹ رہی ہے میں نہیں پتا اے نہیں پتا ایک گل میں پکی دسنا پوری دنیا دی تاریخاں چ اٹھا کے دیکھ لو جنی دیر تک حضرت زینب امام حسین دی گردن تے منہ رکھ کے گلاں کردے رہنا اتوں لوگ مارتے جی مارتے رہے جب بی بی اٹھ کے کھلاتی ہے بی بی دے کڑتے دا رنگ تبدیل ہو چکا سی
مدینے علموں کر کے بی بی فرمایا نانا مینو ماریا ہی کعبے دیا حاجیاں مینو ماریا ہی قرآن دیا کاریاں اے بی بی ترے گلاں کیتیاں نے ترے تو بعد ماتم پہلی گل بی بی فرماندی ہے 70 قدم لاؤ نا اتھوں تو 70 قدم تے پہن ہوئے وہ بھی میرے جیسی تے 70 قدم تے ویر ہوئے تے تیرے جیسا تے میں دیر لانی سی میں تیریاں رگاں دا خون بند نہ ہوندا تے میں تیرے گردن تے آ کے گردن رکھ دیندی میرے کو سن لے پہلا جملہ ترے ہی جملے 1 منٹ چ مکدے نے بی بی فرمایا اما دا جایا جدوں میں تیرے ال آن لگی نا سجاد تے خیر مینوں آگ لگی ہائے میں بلدی اگ چوں تیری نسل بچائی ہے آواز آئی اما دی جائی بڑا احسان کیتا ہے فرمایا نہیں میں سجاد نو منانے دی قبر تے کھڑنا ہے اے نسل رسول دا وارث ہے تے رات پوری میں اٹھے ساں تے ایتھے نہیں آئی بی بی فرمایا ساری رات میں یتیماں دا پہرا دیتا ہے عباس تو بغیر انہاں نوں نیند نہیں سی آوندی میں آندی سا فکر نہ کرو میں تواڈے کول موجود ہاں آج سارا دن ایتھے ماتم ہے بی بی فرماندی وے اماں دا جایا آج 11 محرم ہے نا میں کل نالوں بہت ہی اوکھی ہوئی ہاں آواز آندی ہے کل عباس ٹریا میں ٹریا علی اکبر ٹریا اونا محمد ٹرے آج زیادہ مشکل کیوں آئی ہیں بی بی فرمایا کل والا سوکھا سی آج والا اوکھا ہے کہ فرمایا وے مینوں لاشاں وصول کرنیاں سوکھیاں مینوں ویراں تے وین کرنے سوکھے میں تواڈے قتل میں برداشت کر گئی آج بی بی فرمایا آج میں سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بندی رہی میں اجڑ گئی جدو رباب نے ہاتھ بدائے میں لٹی گئی جدو لیلا نے ڈڑیاں پائیاں اٹھ گئے ویگ پیو دیا نوہاں قید ہو گئی یا حسین یا حسین یا حسین